بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، جس کے فوراً بعد حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری قدس سرہ امرتسر سے لاہور تشریف لے آئے۔ یہ اس مملکت کا وجود اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا۔ مقصد اسلام کا بول بالا تھا۔ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ جب لاہور تشریف لائے، یہ وہ زمانہ تھا کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ لٹے پٹے قافلے اپنے کلیم لیے پھرتے نظر آتے تھے، ہر ایک کو اپنے ہی فکر کھائے جا رہی تھی، لیکن حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ان تمام امور سے صرف نظر فرماتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کا سوچا وہ ایک دینی درسگاہ کا قیام تھا۔ ویسے بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیادیں رکھی، حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ جیسے عالم ربانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ یہاں پہنچنے پر اپنے خدام کو حکم دیا کہ شہر میں کوئی جگہ مدرسے کے لیے دیکھی جائے۔ آپ کے خدام میں ایک خادم نصیر پراچا مرحوم بھی تھے، جنہوں نے محلہ نیلا گنبد کی بلڈنگ دیکھی اور اس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جگہ موزوں رہے گی۔ چنانچہ جب حضرت نے اس عمارت کو دیکھا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس بلڈنگ کا مالک ایک ہندو تھا جس کا نام مولی چند تھا، وہ بھی امرتسر ہی کا رہنے والا تھا، جہاں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ مسجد خیر دین میں درس دیا کرتے تھے اور جامعہ نعمانیہ کے صدر مدرس کی حیثیت سے تدریسی فرائض سر انجام دیتے تھے۔ گو جامعہ نعمانیہ کے اصل بانی مولانا نور احمد مرحوم تھے، لیکن اس کا جملہ نظم و نسق اور پھر اس کو تدریسی رونق حضرت مفتی صاحب نے ہی بخشی رکھی تھی۔ اس ہندو کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت مفتی صاحب یہاں مدرسہ کھولنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، تو اس نے یہ کہتے ہوئے اس بلڈنگ کی چابیاں حضرت کے حوالے کر دیں کہ آپ یہاں وہ فریضہ انجام دیں جو امرتسر میں دیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے 14 ستمبر 1947 کو اس مدرسے کا نام اپنے شیخ و مربی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے اسم گرامی سے منسوب کرتے ہوئے جامعہ اشرفیہ رکھا، اور 24 ستمبر 1947 کو یہاں باقاعدہ تدریس کا آغاز کر دیا گیا۔ شروع کے 2-3 سال تک دور حدیث کی کلاس کا اجرا نہ ہو سکا، ابتدائی درجات کی تعلیم ہوتی رہی۔ اکابر علماء کرام کی مشاورت سے 1949-50 عیسوی میں دور حدیث کا آغاز کر دیا گیا، جو بحمدہ تعالی اپنی پوری آب و تاب سے اب تک جاری ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کا اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا کہ ایک نوزائیدہ مملکت میں انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں قائم ہونے والے اس ادارے کو اتنی قبولیت کا شرف حاصل ہوا کہ ملک کے کونے کونے سے طلبہ کھنچے کھنچے آنے لگے۔ نیلا گنبد کی یہ 4 منزلہ بلڈنگ باوجود اپنی وسعت دامنی کے تنگ ہو گئی۔ حضرت نے خدام جامعہ کا اجلاس بلا کر یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ یہاں جگہ تنگ ہو گئی ہے، طلبہ کثرت سے آ رہے ہیں، شہر کے مضافات میں کوئی جگہ دیکھی جائے جس پر کچھ تعمیرات کر کے طلبہ کو وہاں منتقل کیا جائے۔ طے پایا کہ حضرت مولانا محمد ادریس خان دہلوی قدس سرہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو زمین کا انتخاب کرے۔ زمانہ بھی بڑی تنگی کا تھا، روپیہ پیسہ کا نام بھی نہیں تھا، ان حالات میں زمین کا خریدنا بظاہر ناممکن تھا۔ بہرحال قلندر ارچے گوید دیدہ گوید حضرت کا حکم تھا، کمیٹی تشکیل دی گئی اور پھر اس نے مفوضہ امور کی انجام دہی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ یہاں ایک عام واقعہ جو کہ دراصل حضرت مولانا ادریس خان دہلوی کی ایک کرامت سے متعلق ہے، ذکر کرنا خالی از دلچسپی نہ ہوگا، وہ یہ کہ زمین کی خریداری کے مشورہ کے ساتھ ہی زمین کے بارے میں یہ مشورہ شروع ہوا کہ کتنی خریدی جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ کی رائے 7-8 کنال کی تھی، جبکہ حضرت مولانا محمد ادریس خان دہلوی صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ کم از کم 100-120 کنال تک ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی جامعہ کی وسعت میں رکاوٹ نہ ہو۔ بہرحال یہ دونوں رائے اپنی جگہ موجود تھیں اور زمین کی تلاش شروع کر دی گئی۔ زمین کی تلاش میں شادرہ ملتان روڈ سے ہوتے ہوئے یہ حضرات مسلم ٹاؤن کی موجودہ جگہ پر پہنچے، جہاں ٹیلے ہی ٹیلے تھے، ہر طرف بیابان جنگل تھا۔ اس وقت اچھرا سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ کمیٹی کے ممبران نے موجودہ جگہ منتخب کی،
جو 120 کنال پر مشتمل تھی، اور اس کے مالک نے کہا میں یہ پوری کی پوری 120 کنال ہی فروخت کروں گا، اگر سودا کرنا ہو تو کر لیں۔ پہلی ہی ملاقات میں سودا طے پایا، زمین خرید لی گئی۔ یہ واقعہ 1953 عیسوی کا ہے۔ اس وقت موجودہ جامعہ اسی قطع اراضی پر قائم ہے۔ زمین کی خریداری کے بعد یہاں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہوئی۔ 1958 عیسوی میں دور حدیث کی کلاس جامعہ نیلا گنبد سے یہاں منتقل ہو گئی۔ 1961 عیسوی میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جامعہ کے اہتمام کی ذمہ داری حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم کے کندھوں پر پڑی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی کرامات کے حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب مد ظلہ کی دور میں جامعہ نے پہلے سے بھی زیادہ ترقی کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کی ترقی میں دن رات چگنی ترقیاں فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اکابر نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے، اور جتنے ہمارے اکابر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے اکابر اس دنیا میں موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔